السلام نے کیا کہا؟ ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون، یہ میرے مہمان ہیں، خدا کا واسطہ مجھے ذلیل مت کرو. تو قوم جواب میں کیا کہہ رہی ہے؟ اولم ننہک عن العالمین، اے لوط تجھے جب اپنے مہمانوں کا اتنا خیال تھا، تجھے ہماری عادت کا پتہ ہے، تو نے ان کو گھر میں گھسنے کیوں دیا؟ جب آدمی گناہ کرتا ہے نا تو اس کے پاس بڑے دلائل ہوتے ہیں، سامنے والے سے بحث، ہر بات کا جواب ہوتا ہے اس کے پاس. جب تجھے پتا ہے کہ ہم ایسے لوگ ہیں تو آنے کیوں دیا گھر میں؟ ان کو عزت کا پہلے خیال کرنا تھا نا اپنا. اب لوط علیہ السلام کی کیا، لو ان لی، پھر کہنے لگے ہؤلاء بناتی، یہ میرے قوم کی بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین، تمہیں اگر خواہش پوری کرنی ہے ان سے شادی کرو. اس زمانے میں 4 سے بھی زیادہ شادیوں کی اجازت تھی، تو بھئی شادیاں کرو نا ان سے، یہ ہے نا عورتیں، ان کو کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ قوم جواب میں کیا کہتی ہے؟ ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں نکاح میں دلچسپی بولو نا نہیں ہے. خدا کی قسم یہی سوچ آج ہماری قوم کی ہے. خانقاہوں میں مراقبے کروائیں گے، محاسبے کروائیں گے، مدرسوں میں پڑھائیں گے، یونیورسٹیوں میں پڑھائیں گے، جب اس کے دماغ پہ شہوت چڑھے گی اس کو شادی کا مشورہ نہیں دیں گے. اس کو کہیں محاسبہ کرو، مراقبہ کرو، فلاں بزرگ کا بیان سنو، تبلیغ میں چلہ لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، یہ وہ سوچ ہے جو قوم لوط کی سوچ تھی، یہ مسلمانوں کی سوچ نہیں ہو سکتی. حرام شہوت سے بچنے کا راستہ اللہ نے شادی میں رکھا ہے، محاسبوں مراقبوں میں نہیں رکھا. نکال دو اس قرآن کو اپنے گھر سے باہر. اتنا میں معاشرے کے خلاف اس چیز میں لڑ کے خود تھک گیا ہوں کہ میں کبھی سوچتا ہوں یا تو میں پاگل ہو گیا ہوں یا یہ سارے لوگ پاگل ہو گئے. ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا، میں بیوہ ہو گئی ہوں، میرے سے اپنی خواہش برداشت نہیں ہو رہی، زنا کا خطرہ ہوتا ہے، تو میں ایک کم درجے کا گناہ کر کے اپنی خواہش کو پوری کر لیتی ہوں. میں نے کہا حرام ہے، آپ نکاح کریں. مجھ سے کوئی نکاح کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے کہا آپ اپنے حقوق سے دستبردار ہو کر کسی سے نکاح کر لیں کہ بھئی مجھے صرف اپنی اس حلال خواہش کے لیے کسی مرد سے نکاح کرنا ہے، میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہتی ہوں، میں اپنے حقوق چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. میں نے کہا کر لے گا نکاح، کیونکہ اللہ نے عورت کی خواہش کے لیے مرد کو بنایا اور مرد کے لیے عورت کو. اس کے علاوہ کوئی راستہ اسلام میں حلال نہیں ہے. اور اس مرد سے بھی قیامت کے دن سوال ہوگا جو اتنی بیوہ اور اس جیسی لاکھوں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، حرام طریقے سے خواہشات پوری کر رہی ہیں، اور جب اس کمبخت سے کہا جاتا ہے کہ تو نکاح کر لے تو کہتے ہیں مجھ میں نکاح کی طاقت نہیں ہے. جبکہ انٹرنیٹ پر روزانہ ننگی فلمیں دیکھ رہا ہوگا، اتنی شہوت ہے، روزانہ اور طریقوں سے اپنی حرام خواہشات پوری کر رہا ہوگا، اور بڑے بڑے قوم میں کارنامے سر انجام دے رہا ہوگا جن کے لیے اچھا خاصا حوصلہ چاہیے. لیکن جہاں کسی عورت کو عفت اور پاک دامنی والی زندگی میسر کرنے کی بات آتی ہے، نکاح کی بات آتی ہے، یہ بکری بن کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے میرے اندر قوم سے لڑنے کی، رشتہ داروں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے. ویسے اس کو بولو نا وہاں جا کے بم رکھ کے آؤ تو رکھ کے آ جائے گا. اس کو بولو نا یہ فتح کر لو مارے کا، یہ کر کے آ جائے گا. تو بھائی یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ نے سورہ نور میں نظروں کی حفاظت کا حکم دیا، اور اگلی آیت میں اللہ نے نکاح کا حکم دیا ہے، آلٹرنیٹ فورم بتایا ہے. تو اللہ نے صرف اور صرف مرد عورت کو ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا عورت تمہارے عیب پہ پردہ ڈالے گی اور تم اس کے عیب پہ. شہوت اللہ نے دونوں میں رکھی ہے. جو یہ کہتا ہے نا نہیں ہے، خدا کی قسم جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے. وہ کوئی کہتا ہے وہ اتنی نیک عورت ہے اس میں شہوت نہیں ہے، خدا کی قسم جھوٹ بول رہا ہے. جیسے بھوک لگنے کا تعلق آپ کے نیک ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے، تو سیکچول ڈیزائرز جو ہے اس کا کسی کے نیک یا برے ہونے سے تعلق نہیں ہے. اتنی یہ کامن سینس کی بات ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بھائی. اتنی کامن سینس کی باتیں ہیں، اس میں کون سی میں ایسی باتیں کر رہا ہوں جو سمجھ میں نہ آئے، اس پہ میرے اوپر الزام لگتے ہیں، پتہ نہیں کیا سکھا رہے ہیں لوگوں کو. تو یہ جو الٹے کام آج کل ہو رہے ہیں نا، لڑکیاں بھی کر رہی ہیں، یونیورسٹیاں جانے والی لڑکیاں، کالج جانے والی لڑکیاں میرے پاس فون آتے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہمارے اندر جزائز پیدا ہوتی ہے، ہم کیا کریں مفتی صاحب، رشتے ہی نہیں آتے. اور لڑکا بھی کر رہا ہے. ان سے بولو کہ بھائی تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ پیسے ہی نہیں ہے، کیسے کر لیں شادی؟ پیسے ہی نہیں ہے. گرل فرینڈ کے لیے پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں بھائی تمہارے پاس؟ نکاح کے لیے یہ دماغ سے نکال دو کہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے.
یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ شادی کے لیے پیسے چاہیے. او بھائی شادی ایجاب و قبول کا نام ہے. دوسرا کام یہودیوں نے کیا کیا؟ دیر سے پہلا تو نکاح ہی نہیں کرنا، آپ نے اس کا الٹ چلنا ہے. کیا کرنا ہے آپ نے؟ نکاح کے کلچر کو فروغ دینا ہے. دوسرا کام انہوں نے کیا؟ کرنا ہے مگر دیر سے کرنا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ جلدی کرنا ہے. کتنی جلدی کرنا ہے؟ یہ بڑا مشکل موضوع ہے، وقت بہت کم ہے. اور ایک ایک بات جو ہے نا، میں چاہتا ہوں کہ کم از کم لاہور میں تو لاہور والے تو سن لیں. اصل جو نکاح کی عمر ہے، معذرت کے ساتھ ابھی ایک دم بے ہوش نہیں ہوئیے گا یہ سن کے، یہ نہیں کہ یہ پتہ نہیں خلائی مخلوق آ گئی ہمارے سامنے احمقانہ قسم کی باتیں کر رہے ہیں. میں اس کے دلائل دوں گا، اس پہ جو اشکالات ہوتے ہیں اس کے جواب بھی دوں گا انشاءاللہ. اصل جو شادی کی عمر ہے لڑکے کی 15 سال ہے اور لڑکی کی 13 سال. بہت ہی معذرت کے ساتھ اس کے خلاف آپ جتنے دلائل دیں وہ کل عدم ہے. کیوں؟ ایک دفعہ میں نے یہ بیان میں کہا کہ لڑکی کی جو اصل عمر ہے جب 13 سال کا مطلب جب وہ بالغ ہو جائے. اگر 13 سال میں بالغ نہیں ہوئی تو پھر 14 سال میں نہیں ہو رہی تو 15 سال جب بالغ ہو رہی ہے وہ. میں نے یہ بیان کیا، میرے بیان کے بعد ایک صاحب آئے بڑے بھناتے ہوئے، کہہ رہے میری بچی 13 سال کی ہے اور اتنی چھوٹی بچی کو میں شادی کراتا ہوں اس کی، میں سال بھیج دوں یوں کر رہے. میں نے کہا آرام سے آرام سے آرام سے. میں نے کہا بچی بالغ ہو گئی؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا پھر بچی نہیں ہے، وہ بالغ ہو گئی تو وہ چھوٹی بچی نہیں ہے، اس میں سیکچوئل ڈیزائرز پیدا ہو گئی ہیں. میں نے کہا جب آپ بالغ ہوئے تھے، آپ 14 سال میں یا 15 سال میں، تو آپ کو نائٹ فال ہونا شروع ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ کہاں. میں نے کہا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ دن میں جو آپ کی خواہش پوری نہیں ہو رہی، وہ خواب میں قدرت فطرت آپ سے وہ کام خود بخود کروا رہی، مسلط کر دیا فطرت نے آپ کے اوپر. اور فطرت کبھی بھی غلط، بولو بھائی، نہیں کرتی. فطرت کے فیصلے کبھی بھی غلط نہیں ہوتے. میں نے کہا اگر وہ بچی نابالغ ہے تو پھر بچی ہے، اور اگر بالغ ہے تو وہ بچی آپ کی نظر میں بچی ہے، وہ معاشرہ کہہ رہا ہے اس کو بچی اس لیے آپ بچی کہہ رہے ہو، ورنہ وہ بچی نہیں ہے. خدا کی قسم نہیں ہے بچی، وہ لڑکی بن چکی ہے، وہ عورت بن چکی ہے. تو مجھے کہنے لگے اتنی سی عمر میں اس کو رشتہ کہاں سے ملے گا اچھا رشتہ. میں نے کہا آپ میری بات غلط سمجھے. بچی جب بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی آئے کرا دیں. اچھا رشتہ ملے تو کرائیں. اگر وہ 40 سال کی بھی ہو گئی اور اچھا رشتہ نہیں مل رہا تو 40 سال میں بھی کرانے کی ضرورت